أنعاما مع الناس قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صفحہ 14 آخری جو 2 صفحے کام شروع ہو رہے ہیں 15 پہ ختم ہو رہا ہے. آیت نمبر 80. اس رکوع میں بھی اہل کتاب یہود و نصارہ کی برائیاں اللہ نے ذکر فرمائی اور ساتھ ہی مسلمانوں کو متنبہ فرمایا کہ تم یہ طمع اور امید چھوڑ دو کہ یہ یہودی ایمان لے لیں. یہ جو ایمان نہیں لاتے کوئی تمہارا دین ان پہ مشتبہ نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے اس کی حقانیت سے. ان کا مزاج بھی بگڑا ہوا ہے. تورات کو تو یہ مانتے تھے اور اس پر ایمان کا دعویٰ تھا، اس کو اللہ کی سچی کتاب جانتے تھے اور انہی پر تورات نازل ہوئی تھی. لیکن تورات کا انہوں نے کیا شر کیا تھا؟ حق جانتے ہوئے بھی جان بوجھ کر انہوں نے تورات کے احکام میں رد و بدل کر دیا، اس میں تحریف کر دی تھی، لفظی تعریف بھی اور معنوی تعریف بھی. تو اللہ کی کتاب کو حق جانتے ہوئے بھی اور اللہ کی کتاب سمجھتے ہوئے بھی اور یہ جانتے ہوئے کہ اس میں تعریف کرنا کتنا بڑا جرم ہے اور اللہ کی کتنی پکڑ ہوتی ہے اس میں تحریف کر ڈالے، اس کتاب کو نہ بخشے، وہ تمہارے دین کو کیا قبول کرے؟ تم سے تو حسد بھی ہے کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا، بنی اسرائیل میں کیوں آیا؟ یہ حسد بھی ہے. لہذا ان کے ایمان کی طمع چھوڑ دو. یہ حق کو قبول کرنے والے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے اپنے وقت میں تورات کو نہیں قبول کیا. جب تورات بالکل صحیح سالم تھی اس وقت انہوں نے تورات کو قبول نہیں کیا اور اس میں گڑبڑ کی تعریف. اللہ کی حق کتاب کو انہوں نے کیا کر دیا؟ تبدیل کر ڈالا. تو تمہارے دین کو کیا قبول کرے گا؟ یہ دنیا کے پجاری ہیں جن کے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے. انہوں نے پھر دین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ انہوں نے آخرت کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ان کے نزدیک سب کچھ دنیا ہوتی ہے. یہ وہ دنیا بھی پجاری. پھر اللہ نے ان کے 2 طبقے بتائے. ایک اہل علم کا جو علم رکھتے ہوئے اللہ کی کتاب میں گڑبڑ کرتے تھے، اور دوسرا طبقہ ان پڑھ جاہلوں کا جو تورات کے بارے میں انہوں نے جھوٹی آرزویں جو ہے نا قائم کر رکھی تھی، جھوٹے آرزویں، اور انہوں نے کتاب کو کوئی علم نہیں تھا. وہ جھوٹی آرزویں کیا تھی ان کا ذکر آج کی آیات میں. وہ یہ کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن، گنے چنے چند دن. بھلے اول ہم جہنم میں جائیں گے کیونکہ ہم انبیاء زادے ہیں، ہم اللہ کے محبوب اور اللہ کے لاڈلے، اللہ کے بیٹے ہیں ہم. تو اللہ اپنے بیٹوں کو، اپنے محبوبوں کو، لاڈلوں کو تو جہنم میں نہیں بھیجتا. اولا جہنم میں جائیں گے. اور اگر ہمارے گناہ بہت بڑھ گئے، کوئی زیادہ برائیاں ہم نے کی اور برائیاں ہماری حد سے زیادہ بڑھی، پھر چند دن جائیں گے. چند دن کی آئے اس کے بارے میں پھر مختلف نظریات تھے ان کے، مختلف گڑے ہوئے نظریات. بعض کہتے تھے کہ دنیا کی ٹوٹل عمر، دنیا کی پوری زندگی 7,000 سال ہے، اور 1,000 سال کے بدلے آپ 1 دن جہنم میں جائیں گے، رہیں گے.
اس طرح 60,000 کے بدلے مقابلے میں ہم 60 دن جہنم میں رہیں گے. اب تو جائیں گے نہیں, چلے بھی گئے تو 60 دن. بات کہتے ہیں کہ جتنے دن موسیٰ علیہ السلام کوئی تو چلے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے ہم نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا, اتنے دن ہم جہنم میں جائیں گے, اس سے زیادہ. اور بات کہتے ہیں جتنے دن ہم دنیا میں رہے ہیں, جتنی عمر جتنا زمانہ ہم دنیا میں رہے ہیں, جتنے سال جتنے مہینے جتنے دن, تو اتنا ہی ہم جہنم میں رہیں گے, اس سے زیادہ نہیں. اب وہ تو جائیں گے نہیں. ابراہیم علیہ السلام, یہ ختنہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوا تھا. ابراہیم علیہ السلام جہنم کے گیٹ پہ کھڑے ہوں گے, جو بھی ختنہ شدہ یہودی ہوگا تو اس کو اہل کتاب ہوگا تو اس کو جو ہے نا جہنم میں جانے نہیں دے گا, گرنے نہیں دیں گے. ابراہیم علیہ السلام جائیں گے نہیں, اور جائیں گے تو یہ گنے چنے چلتے, جس کی تفسیر ہو. اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ان بدبختوں کو کہہ دو, یہ جو تم نے نظریہ قائم کیا ہے, یہ جو آرزو قائم کی ہے کہ ہم جائیں گے نہیں جائیں گے تو گنے چنے چند دن, ٹھیک, یا 7 دن یا 40 دن, یا اپنی دنیا زندگی کے بقدر. اس کی بنیاد کیا, اس کی دلیل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی عہد کیا ہے تم نے, کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکے گا. ظاہر ہے اس کی کوئی بات نہیں, اللہ نے تمہارے ساتھ کوئی عہد نہیں کیا, تو پھر کہاں سے کہتے ہو یہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرمایا بھلا کیوں نہیں تم جاؤ گے جہنم میں. بھلا پہلی بات کی نفی کے لیے اور دوسری بات کے اثبات کے لیے آتا ہے. بھلا کیوں نہیں جاؤ گے تم, تم کہ رب نہیں جائیں گے, ایسا نہیں ہے, جاؤ گے تم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک ضابطہ, تم جہنم میں جاؤ گے کیونکہ اللہ کے نزدیک جو ضابطہ ہے اس ضابطے کے مطابق تم جانتی ہو. وہ ضابطہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کہ جو کفر اور شرک اختیار کرے دنیا میں. قرآن کے الفاظ تو یہ ہے کہ جو برائی کمائے اور پھر برائی اس کو گھیر لے. علماء نے لکھا ہے کہ کفر شرک سب سے بڑی برائی ہے, اور اتنی بڑی برائی ہے کہ وہ انسان کو گھیر لیتی ہے, دائیں بائیں آگے پیچھے. کیونکہ کافر اور مشرک جو نیکی کرتے ہیں آخرت کے اعتبار سے تو اس کو کوئی اعتبار نہیں. اللہ دنیا میں کافر و مشرکوں کو اس کا صلہ دے رہتے ہیں, آخرت کے اعتبار سے کوئی اعتبار نہیں. تو نیکی تو کیا ہے, کالعادہ میں. اور جو برائی کرتے ہیں, برائی کفر اور شرک کی صورت میں سب سے بڑی برائی, یہ برائی کی شمار ہوتی ہے. اس برائی میں وہ گرتے رہتے ہیں, وہ گھیر لیتی ہے ان کو ایک برائی. تو گھیرنے والی برائی جو ہے نا کیا, کفر اور شرک. باقی مسلمان مومن جو ایمان لے آتا ہے, ایمان کو قبول کر لیتا ہے, اس کے ساتھ کبھی بدی بھی کر لیتا ہے, وہ اپنی بدی اور برائی کے بقدر سزا بھگت کے پھر جنت میں جائے. تو اللہ کے نزدیک ضابطہ یہ ہے کہ جو برائی کرے وہ برائی اس کو گھیرتا جائے, یعنی کفر اور شرک کا وہ ارتکاب کرے. تو ایسے لوگ جو ہے نا وہ جانبی ہیں. اور ظاہر شرک کا اور کفر کا ارتکاب یہود نے بھی کیا ہے, نصارہ نے بھی کیا ہے. یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا, محمد عربی کو نہیں مانا, قرآن کو نہیں مانا, انجیل کو نہیں مانا. عیسائیوں نے قرآن کو نہیں مانا, آخری پیغمبر کو نہیں مانا, امام الانبیاء کو نہیں مانا, اور اس پہ ایمان نہیں لائے. اس طرح تو کفر کا ارتکاب کیا, اور شرک کے مرتکب دونوں بھی ہیں. ایک کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا, دوسرے کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا. تو شرک کا ارتکاب دونوں نے کیا ہے, مختلف ان کی کفری اور شرکی عقائد ہیں. تو ظاہر ہے اس ضابطے کے مطابق یہودی بھی جانتی ہے اور عیسائی بھی جانتی ہے. ضابطے کا ایک حصہ تو یہ ہے
جو برائی کا ارتکاب کرے، اور برائی بھی ایسی کفر شرک کی صورت میں کہ وہ اس کو گھیر لے اور گھیرتی چلی جائے، ایسی برائی کفر شرک کی صورت میں۔ ایک شک تو یہ ہے ضابطے کا۔ دوسرا شک یہ ہے کہ پہلے شک والے یہ جانیں، دوسرا شک ضابطے کا کیا ہے کہ جو ایمان لے آئے اللہ کی ذات پہ، جملہ ایمانیات پہ، اور پھر اس ایمان کے تقاضے کے مطابق نیک اعمال کرے، تو ضابطے کی دوسری شک یہ ہے کہ ایسے لوگ جنت میں جائیں۔ پہلی شک والے جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور دوسری شک والے جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس ضابطے کے مطابق یہودی اور عیسائی یہ جان بھی ہے، وہ کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، اور اس ضابطے کی دوسری شک کے مطابق مسلمان جو ہے وہ کیا ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی ذات پہ اللہ کے جتنے رسول ہیں، کتابیں، فرشتے ہیں، جتنے جملہ ایمانیات ہے، ایمانیات جو ایمان ہے اور ایمان کے تقاضے کے مطابق انہیں کا عمل کرنے والا، لہٰذا وہ جنتی ہے اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن ظاہر ہے اس وقت اہل ایمان کون تھے؟ اس وقت اہل ایمان صحابہ تھے۔ صحابہ کا عقیدہ بھی قرآن کے حدیث کے مطابق، ان کا عمل بھی قرآن حدیث کے مطابق، اور آج کے مسلمان یہ عقائد گڑنے میں وہ ان پڑھ یہود و نصارہ سے مختلف نہیں ہیں۔ ان پڑھ یہود و نصارہ سے آج کا مسلمان بھی ان پڑھ یہود و نصارہ کی طرح خیالات کو اور خواہشات کو انہوں نے نظریات اور عقیدہ بنا لیا، بدعت کو، رسم و رواج کو عقیدہ بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ اب رافضی تو کہتے ہیں کوئی نماز کی ضرورت نہیں، کوئی روزے کی ضرورت نہیں، حضرت حسین پر نام لو، ماتم کرو، اپنے آپ کو پیٹو، مارو، ماتم کرو، بس کو بخش کے بخشائے ہوگے، کوئی ضرورت نہیں۔ اور بعض ہمارے مسلمانوں میں سے کہتے ہیں کہ پورے سال میں ایک مرتبہ میلاد بناؤ یا 11ویں جو ہے بناؤ، اور پھر تمہیں نماز کی اور روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ عقائد آج مسلمانوں نے بھی یہود و نصارہ کی طرح کیا کر لیے ہیں، گڑھ دیے، جیسے انہوں نے گڑھ لیا۔ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ان کے باطل نظریات کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا کہ ان نظریات کی کوئی حیثیت نہیں، یہ باطل ہے، ان نظریات کے مرتکب لوگ اور ان پہ چلنے والے لوگ، یہ نظریات رکھنے والے لوگ اور ان نظریات کے مطابق عمل کرنے والے لوگ وہ جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون نجات بھی دیا۔ قانون نجات کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ، اس کی صفات پہ، جملہ ایمانیات پہ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تعلیمات ہے اس کے مطابق ایمان رکھنا، اس کے مطابق نیک اعمال کرنا، یہ قانون نجات ہے، ضابطۂ نجات ہے۔ جو اس پہ چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت نصیب کرے گا، ہمیشہ وہ جنت میں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ دیکھیں جی، وقالوا لن تمسنا النار، اور کہتے ہیں یہ اہل کتاب کہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ الا ایام معدودہ، مگر گنے چنے چند دن، معدودہ گنے چنے، اس کی تفسیر ہو 7 دن یا 40 دن یا دنیاوی زندگی کی عمر ہے۔ خود آپ کہہ دیجیے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے لے رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی عہد؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عہد کا، کہ اب ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ اپنے عہد کا۔ اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، ام تقولون علی اللہ، یا تم کہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ماں وہ بات کہ جو لا تعلمون، تم نہیں جانتے، تمہیں اس کا پتہ ہی نہیں، وہ بات کہتے ہو اللہ کے ذمے۔
بلا کیوں نہیں تم جہنم میں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے۔ کیوں کہ اللہ جو ضابطہ بلا کے بعد ذکر کر رہے ہیں تو وہ ضابطے کے مطابق جانبی ہو، وہ ضابطے کے مطابق کیا ہو، جانبی ہو۔ بلا کیوں نہیں جاؤ گے تم جہنم۔ من کسب سیئۃ، جو کمائے کوئی برائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور گھیر لے اس کو اس کے گناہ، گھیر لے اس کو اس کے گناہ۔ یہ کفر اور شرک کا گناہ ہے جو انسان کو گھیر لیتا ہے۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، بس یہی ہے جہنم والے، یہی ہے جہنم والے۔ ہم فیہا خالدون، یہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنت میں۔ اور ہم فیہا خالدون، یہ رہیں گے اس جنت کے اندر ہمیشہ 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 ہمیشہ۔ اللہ تبارک اللہ ہمیں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا بنا دے، جہنم سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔